9th کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ کل ہم نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت نمبر 1 کی تشریح کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس رف رجسٹر کے اوپر کی ہوگی۔ آج بچوں ہم عبارت نمبر 2 کریں گے۔ عبارت ہے ہمارے پاس، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ جی بچوں، عبارت نمبر 2 یہاں سے لے کے یہاں تک عبارت نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ آپ نے مشکل الفاظ کی معنی اس کے اوپر خط کھینچ لینا ہے۔ ہمارے پاس ہے نبوت، وحی الہی، رائیں، جلا وطن، مجمع، آل ہاشم، اخیر رائے، جھٹ پٹے، معیوب، یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ کی معنی ہیں۔ ان الفاظ کی معنی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ تشریح کچھ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے، اس میں سبق و عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے خط کشیدہ الفاظ کی معنی لکھنے ہوتے ہیں، یہ جن الفاظ کے اوپر خط کھینچا گیا ہے ان الفاظ کی معنی لکھنی ہے آپ نے، پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور تشریح لکھنے سے پہلے آپ نے عبارت نمبر 2 کی تشریح اگر کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا حوالہ دینا ہے، عبارت نمبر 1 کا حوالہ دینا ہے۔ اس میں حوالہ ہم اس طریقے سے دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا محال کر دیا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بھی لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ یہ حوالہ لکھنے کے بعد بچوں آپ نے عبارت نمبر 2 کی تشریح اس طرح لکھنی ہے، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے تو وہی الہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے جانے کا ارادہ فرمایا، عزم فرمایا، ارادہ فرمایا۔ آپ نے تشریح میں بچوں ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس کا معنی استعمال کرنا ہے۔ تشریح وہ ہوتی ہے جو کھول کے بیان کر دی جائے، لفظوں کو کھول کے بیان کیا جائے، وضاحت سے بیان کی جائے۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں۔ قریش مکہ مسلمانوں کی ساتھ بہت سخت دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مدینے میں ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے مختلف قسم کی تجاویز دینی شروع کر دی، مختلف قسم کی رائے دی، مختلف قسم کی تجاویز دینی شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈال کے مکان میں بند کر دیا جائے۔ ایک گروہ نے یہ رائے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ان کو مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن مطلب اپنے وطن سے نکال کر دوسرے وطن میں ان کا چلے جانا۔ ابو جہل نے کہا، جو کہ ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ ابو جہل کی رائے بہت خطرناک تھی، اس نے کہا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور سارے لوگ اکٹھے ہو کر تلوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ اس صورتحال میں ان کا خون، کن کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور آل ہاشم کی اولاد اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ مطلب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ان کے خیال میں مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے،
کہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور کافر تعداد میں زیادہ تھے، کفار مکہ تعداد میں زیادہ تھے۔ آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر، جو یہ آخری رائے تھی، ابو جہل کی آخری رائے تھی، اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور جھٹ پٹے مطلب فوراً سے آ کر اس رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گھیرے میں لے لیا۔ آستانہ مبارک مطلب گھر مبارک کو گھیرے میں لے لیا۔ اہل عرب کے لوگ زنانہ مکان مطلب عورتوں کے مکان کے اندر داخل ہونا بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ہی رکے رہے کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو یہ فرض ادا کریں گے، یہ فرض کہ ان کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر ڈالیں گے تلوار کے ساتھ، وہ فرض ادا کریں گے۔ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، اس لیے وہ باہر ہی رکے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر آتی ہیں تو ان کو مارنے کا یہ فرض ادا کیا جائے۔ جی ہاں بچوں، یہ ہے تشریح عبارت نمبر 2 کی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے رف رجسٹر کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے ان باکس میں آ کر میسج کرنا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔